السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 94 سے 99 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا بالبأساء، مگر پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو ساتھ تکلیفوں کے، والضراء اور مصیبتوں کے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر بدل دیا ہم نے تکلیف کی جگہ خوشحالی کو، حتی عفوا وقالوا، حتیٰ کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، پہنچی ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیفیں اور سکون، سرور، خوشی۔ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک اور وہ نہیں شعور رکھتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لائیں، واتقوا اور تقویٰ کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، البتہ کھول دیتے ہم ان پر برکتوں کے دروازے آسمان سے اور زمین سے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پکڑا ہم نے ان کو اس وجہ سے کہ جو وہ کمائی کرتے تھے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سو رہے ہوں۔ أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا بھلا بے خوف ہو گئے اللہ کی چال سے، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، تو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی چال سے مگر نقصان اٹھانے والے۔ رسولوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے کہ جب بھی ہم کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجتے ہیں، کیونکہ انسان چند آیتوں میں قوم کا جب حال پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ بس اللہ کے نبی نے کہا، قوم نے نہیں مانا تو اللہ نے پکڑ لیا۔ اس دوران کتنا ٹائم گزرتا ہے، کیسی کیسی وہ تکلیفیں اپنے انبیاء کو دیتے ہیں، کیسی کیسی مستیوں میں وہ گم ہوئے ہوتے ہیں، اور کتنا ٹائم اللہ ان کو مختلف طریقوں سے وارن بھی کرتا ہے۔ یہ اتنی لمبی لمبی تفصیلیں اللہ نے یہ قرآن میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی، پھر تو قرآن پتہ نہیں کتنا بڑا ہو جاتا، یہ 30 سپارے نہیں پڑھے جاتے لوگوں سے، تو اتنا بڑا پھر تو انہوں نے کہنا تھا کہانیوں کی کتاب ہے بس۔ ابھی بھی یہ کہتے تھے اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں، اور کیا اس میں۔ حالانکہ اتنی نصیحت اور ہر ایک آیت میں اور ہر چیز میں اگر انسان خود پہ لینا چاہے تو اللہ فرماتے میں نے کسی بھی بستی میں کسی نبی کو جب بھیجا ہے نا تو میں نے اس کے رہنے والوں کو تکلیفوں اور آزمائشوں سے آزمایا ضرور ہے، اور وارن کرنے کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ یہ واپس آ جائیں۔ لعلہم یضرعون، شاید وہ عاجزی کریں، شاید بھولے ہوئے اپنے سبق کو یاد کر لیں، اپنے نبی کی بات کو مان لیں، اور کیونکہ بعض دفعہ کسی انسان کے لیے کسی صحت کی طرف سے مسئلہ ہونا، اولاد کی طرف سے ہونا، کاروبار کی طرف سے ہونا، یا پھر زندگی میں اور کسی مسئلے کا ہو جانا اس کو دین کی طرف لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بہت بھولے ہوئے پھرتے تھے دنیا میں، اللہ نے کیسے ان کو ایک چھوٹی سی بات سے، کبھی کسی کے مر جانے سے، کسی تکلیف سے موڑ کے اپنی طرف لے کے آیا گیا۔ اور یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ انسان کسی تکلیف سے کچھ سمجھ جائے۔ یہ ساری روز کے مر جانا اور ہماری آنکھوں کے سامنے لوگوں کا ہنستے کھیلتے چپ ہو جانا ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے
اگر ہم سمجھیں کہ کسی لمحے ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، پھر کون ہوگا ہمیں یاد کرنے والا یا ہمارے پیچھے عمل بنا بنا کے بھیجنے والا؟ تو کیوں نہ ہم اپنے لیے خود کچھ کر لیں۔ تو اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تکلیف اور آزمائشوں سے پہلے آزماتے ہیں۔ شاید لوگ واپس آ جائیں، شاید اللہ کے آگے عاجزی کر لیں، جھک جائیں، جس اکڑ میں پھر رہے ہیں اس سے باہر نکل آئیں، انہیں سمجھ آ جائے کہ زندگی میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کے آگے شکر کرنے والے بن جائیں۔ لیکن جب وہ اپنی ہٹ درمیوں سے باز نہیں آتے، اور جتنی بھی قوموں کے ہم نے واقعات پڑھے ہیں پورے قرآن میں اگر دیکھیں تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف کا موقع آتا تو آ کے اپنے نبی سے دعائیں کروا لیتے اور کہتے کہ ہم اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جو ہی وہ تکلیف دور ہوتی بھول جاتے ساری باتیں جو انہوں نے کہی ہوتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس ان کی قوم کو اللہ نے مختلف چونکہ فرعون بہت زیادہ سرکش تھا تو 9 طرح کے عذاب ان کی قوم میں آئے۔ اللہ فرماتے قرآن میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، واضح کہ میں نے خون کا عذاب بھیجا، ہر چیز میں خون ہی خون ہوتا، پانی کی جگہ خون، پھر سسریوں چیونٹیوں کا عذاب، طوفان کا عذاب، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب اچھا ٹائم آتا کہتے ہمارے لیے۔ تو جب بھی کوئی تکلیف آتی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرو اپنے رب سے، یہ تکلیف لَئِن كَشَفْنَا عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، اگر یہ تکلیف ہم سے دور ہوگی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے جن کو ہم نے غلام بنایا وہ۔ تو جب اللہ فرماتے فَلَمَّا كَشَفْنَا، جب ہم دور کر دیتے إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، اس ٹائم پہ جس پہ اس کو پورا ہونا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تکلیف دور ہوتی تو ویسے کہ ویسے ہی ہو جاتے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَةَ، پھر ان تکلیفوں کے بعد میں نے انہیں خوشحالی دے کے آزمائش میں ڈال دی، بہت تعداد میں بڑھ گئے، ہر طرح کی دولت مل گئی، حتیٰ کہ فرعون کے زمانے میں سونے کا اتنا ڈھیر تھا کہ ان کے جوتوں کے ریک بھی سونے کے تھے، اتنا زیادہ اللہ نے ان کو دیا کہ انہیں لگا کہ بس اور کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں، انجوائے کرو۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتے خوب پھلے پھولے، وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَانَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، انہوں نے کہا یہ تکلیفیں تو ہمارے بڑوں کو بھی آئیں، خوشحالیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھول گئے کہ ہم کتنی تکلیف میں تھے۔ انسان ہے تو بھولنے والا ہی، لیکن ہر چیز کو بھولنا بھی صحیح بات نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں یاد رکھیں گے تو ہمیں نصیحت ملے گی، کچھ چیزوں کی لاجک ہم اپنے آپ سے نہ پیش کریں گے تو ہی ہمیں نصیحت ملے گی۔ کسی بھی تکلیف کو انسان کو ہمیشہ سب سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے جب بھی تکلیف آئے، میرے اعمال میں کیا مسئلہ ہے، اگر میں کچھ کسی کے ساتھ برا کر نہیں رہا، برا سوچتا تو نہیں، کسی کا برا چاہتا تو نہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا، کوئی وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، کسی کی لیگ پولنگ تو نہیں کرتا، کسی کا برا تو نہیں چاہتا، یا کبھی کسی کا حق تو نہیں مارا۔ بہت کچھ ہوتا ہے، اور ہر انسان کو پتہ ہوتا اگر اس نے کچھ برا کیا ہو تو سب سے پہلے اپنی تکلیف کے لیے دیکھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے نیکوں کو بھی تکلیفوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ نیکوں کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ بروں کی کیٹیگری میں، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا بل الانسان علی نفسہ بصیرا، انسان اپنے نفس کو خود دیکھنے والا ہے، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کریں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو جب وہ خوشحال ہو گئے تو انہوں نے اس چیز کے لیے بھی جسٹیفیکیشن کر دی کہ یہ تو زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں،
یہ آتے ہی رہتے ہیں، بڑوں پر بھی ہمارے آئے تھے، فلاں ٹائم بھی یہ تکلیف ہوئی تھی، فلاں بھی ٹائم ہوئی تھی، تو اللہ فرماتے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اسی خوشحالی میں، اسی بھول میں میں نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ پیچھے ہم نے پڑھا کیسے کہتے تھے لے آ تو جو عذاب لے کے آنا، جس چیز سے منع کیا وہی کام کیا، اور ہٹ درمی سے کہا رسول ہے تو لے کے آ۔ پھر کیسے، کیا آیا نہیں ان پر عذاب؟ آیا۔ اللہ کے عذابوں کو للکارتے تھے وہ لوگ، اتنے دنیا میں مست ہو گئے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اللہ فرماتے یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، تقویٰ کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تب تو ہم ان پر برکتیں آسمان اور زمین سے نازل کرتے۔ مکہ والوں کے بارے میں بھی ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو آپ نے ان کے حق میں یہ بد دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان پر سیدنا یوسف کے زمانے جیسا قحط نازل فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور مکے میں ایسا قحط پڑا جس میں سب یہ بڑے بڑے قریش سردار جو تھے مردار اور ہڈیاں اور چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ باہر سے کہیں بھی غلہ نہیں پہنچ رہا تھا اور ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی، بارش ختم، آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ تنگ آ کر ان لوگوں نے ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آ کر آپ سے درخواست کی کہ آپ تو کہتے کہ میں رحمت ہوں، جبکہ آپ کی قوم خشک سالی سے مر رہی ہے۔ ہم آپ کو رحمت اور قرابت کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ اس قحط کے دور ہونے کی دعا کیجیے، اگر یہ دور ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ کی رحمت سے بارش شروع ہوئی، باہر سے غلہ آنا شروع ہوا۔ جو ہی حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو برے حالات سب پر آتے ہی رہتے، بہت کم لوگ تھے جو واپس دین کی طرف آتے، ورنہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہے۔ ایسے ہمیں بھی نظر آتا، اور ہم خود بھی زندگی میں کئی دفعہ ہمارے زندگیوں میں ایسی تکلیف یا ایسا کچھ کام ہو جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب جینا مشکل ہے، اور اللہ کو کتنا ہم یاد کرنے لگ جاتے، چلتے پھرتے دعائیں کرتے۔ جو ہی ہماری وہ تکلیف دور ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہم پر ہوتی ہے، تو کیسے ہم بھول جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں تو ہم شروع ہی اس لیے کرتے کہ یا اللہ یہ کر دے تو ہم کر دیں گے، اور وہ پوری ہو جاتی ہے تو ہم کر دیتے ہیں۔ دیگیں بھی اس لیے دیتے ہیں، کالا بکرا بھی اسی لیے دیتے ہیں، نوافل بھی اسی لیے پڑھتے ہیں، قرآن خوانی بھی اسی لیے کراتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کی منت ہم نے مانی ہوتی، یہ ہو جائے گا تو وہ ہم کریں گے۔ اللہ کو رشوت دیتے ہیں نا ہم، ضرورت ہے اللہ کو ہماری ان چند چیزوں کی اور ہماری عبادتوں کی۔ اللہ کو کیا فائدہ؟ ہمیں فائدہ پہنچنا تھا، جن کو ہم نے شرط لگا کے کیا اور وہ شرط پوری نہیں ہوئی تو ہم نے وہ عبادت بھی نہیں کی۔ دیگ دینے کا، روزہ رکھنے کا یا کچھ نوافل پڑھنے کا تھا کہ یہ ہوا، بیٹا ہوا تو پڑھیں گے، بیٹی ہو گئی نہیں پڑھا، ہمارا کام نہیں نا اللہ نے پورا کیا۔ تو اللہ کو بھی ہم لوگوں کی طرح ہی امیجن کرتے ہیں اور اسی طرح کے ہمارے معاملات ہیں، حالانکہ اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہر وقت ہم پہ جاری ہوتی وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور جو ہر وقت ہم اس کے ہوا سے سانس لے رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ بس مزید ہم کہتے ہیں یہ دے دو نا، گاڑی دے دو، گھر دے دو، بچہ دے دو، اور بچے کی کامیابی دے دو۔ اور کس طرح بچے امتحانوں کے زمانے میں قرآن اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہی وہ اچھے نمبر لے آتے ہیں تو پھر خود کو ریکارڈ دیتے ہیں۔ کبھی بہت کم ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی سراسر، وہ بھی کہنا جو ہمارا ہوتا ہے نا وہ بھی زبان سے ہی ہوتا ہے، اگر ہمارے عمل سے ہو تو پھر کیوں ہم چھوڑیں دوبارہ نمازیں اور روزے اور قرآن؟ کیوں نہ ہم پھر ہمیشہ کے لیے اس کو پکڑ لیں کہ انہی کی برکت سے ہماری زندگی میں برکت آئی ہے، ہمیں کامیابی ملی ہے۔ لیکن نہیں، وہ صرف ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ۔ اگر ہم دل سے کہتے ہوتے تو وہ رب تو ہمیشہ ہی ہمارا رب تھا، وہ تو ہمیشہ ہی ہم پہ کرم کر رہا ہوتا ہے، پھر تو ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں ان خوبصورت چیزوں کو جنہیں ہم وقتی طور پہ پکڑتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا میرا اصول ہے کہ اگر یہ لوگ بستیوں والے ہم بھی ہیں، ایمان لائیں، تقویٰ کریں، بے فکر ہو کے نہ جئیں، اللہ کے آگے ہٹ درمیاں نہ دکھائیں اور کانشیس ہو کے زندگی گزاریں،
برائی کرنے سے پہلے ڈر جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم تو ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کر دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی ان کو ان کے کیے کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ہمارے صحابہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوور تھے، کس طرح کے ان کے حالات تھے۔ جیسے اصحاب صفہ کے بارے میں صحابی بتاتے ہیں کہ 70 سے زیادہ اصحاب صفہ تھے جن کے پاس 2 چادریں نہیں تھی، کہ ایک اوپر لیتے اور ایک تہبند باندھ لیتے۔ ایک ہی چادر ہوتی جس کو وہ گردن سے باندھتے تو نیچے تک سیٹ کرتے اور پھر ہاتھوں سے پکڑ کے رکھتے کہ کہیں ہمارا سطر نہ کھل جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک دفعہ کھانا لایا گیا کہ کھانے ہوں گے، تو وہ یاد کرنے لگ پڑے کہ مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے، اتنا تھوڑا ہمارے پاس سامان تھا کہ چادر تھوڑی تھی اور ان کے سر پہ ڈالتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ ڈالتے سر ننگا ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا سر ڈھک دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگ پڑے کہ ہمیں اللہ نے اتنی دنیا دے دی کہ ڈر لگتا ہے ہمیں دنیا میں ہی نہ سب کچھ دے دیا ہو۔ تو تقویٰ کے ثمرات تو دنیا میں بھی ملتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ دینے والا ہے اور اس کا یہ اصول ہے کہ جو اس کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم تو انہیں دنیا میں بھی حیات طیبہ دیتے ہیں۔ حیات طیبہ کیا ہوتی؟ سکون ہے، جو دیا اس پہ قناعت ہے، صحت ہے، امن ہے۔ یہ سب کچھ ہونا بہت بڑی نعمت ہے، یہ صرف اس سے پوچھے جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، جو ہم چلتے پھرتے دوڑتے کھاتے پیتے ہضم کرتے سب کچھ کرتے ہیں، جنہیں ایک ہاضمے کے لیے 7 ٹیبلٹ کھانی پڑتی، جنہیں سونے کے لیے ٹیبلٹ کھانی پڑتی، جنہیں بی پی کو سیٹ کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھانی پڑتی، جنہیں بلڈ کو پتلا کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھانی پڑتی۔ کبھی ان سے پوچھیں، کبھی ان سے پوچھیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو یہ برکتیں تو ہی وجہ، ایمان لاؤ اور بے فکر ہو کے نہ جینا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، پھر برکتیں دیکھنا۔ اور یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ اللہ کا دامن پکڑتے ہیں، سچے ہو جاتے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہو جاتے ہیں، دوسروں کے خیر خواہ ہو جاتے ہیں، اللہ کس طرح ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، کیسے ان کی زندگیوں میں گھروں میں خوشحالی ہوتی، ان کے بچے خوشحال ہوتے، ان کے گھروں میں خوشحالی ہوتی، ان کی صحتیں ٹھیک ہوتی ہیں، ان کے کاروبار میں دن رات اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے اس اصول کو سمجھا ہی نہیں، پھر ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ افامن اہل القریٰ، اب یہ بستیوں والے جو ہم ہیں، جو اس وقت مکے والے تھے، کیا یہ بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سو رہے ہوں، ان کا پتہ بھی نہ ہو، سوئیں عام نیند تو اسی میں عذاب آ جائے۔ کتنی بستیوں کے واقعات ہم نے پڑھے، وہ کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے، حتیٰ کہ ایک قوم نے تو یہ کہا تھا، شاید قوم سمود تھی، کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بارش برسائے گا ہم پہ، بارش ایسا بادل آیا، کالے بادل گھٹائیں اٹھتی ہیں، برسات میں تو لگتا ہے نا کہ بارش ہوگی، انہیں بھی ایسے ہی لگا، اسی میں ان کے لیے عذاب تھا۔ اوامن اہل القریٰ یأتیہم بأسنا ضحی، کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے دوپہر کو آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں، اپنے اپنے کاروبار میں مگن ہوں۔ اللہ فرماتے جب بھی ان کے پاس ہمارا عذاب آیا انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم ہیں، لیکن اس وقت اس کا اعتراف کر لینا کوئی فائدہ نہیں دے کے گیا، پھر تو وہ مرے اسی عذاب کے ساتھ۔ تو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کس چیز کو وہ عذاب بنا دے، اس کی ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہیں، وہ چاہے ہوا ہو، دھوپ ہو، سورج ہو، چاند ہو، کوئی بھی ہو، سمندر ہو، پانی ہو، اسی پانی کو ہم پیتے ہیں، اسی پانی سے ہمارے لیے شر پیدا ہو سکتی، سیلاب بن جاتا ہے وہی پانی ہوتا ہے جس میں لوگ نہاتے ہیں مزے سے۔ کبھی پہاڑوں سے
جو ہائکنگ کرتے ہیں خوشی سے چڑھتے ہیں، انہی پہاڑوں میں سے کسی میں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ گر پڑتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ ہر چیز میں شر ہے، اسی لیے تو اللہ نے ہمیں سکھایا من شر ما خلق، یا اللہ ہر چیز جو تو نے پیدا کی اس کے شر سے ہمیں بچا لینا۔ تو اللہ فرماتے تمہیں ڈر نہیں لگتا، تم بے خوف ہو گئے ہو، امن میں آ گئے ہو، کسی نے تمہیں کہہ دیا کہ تمہارے اوپر کوئی تکلیف آ نہیں سکتی، اس لیے بھولے ہوئے ہو اللہ کو۔ افامنوا مکر اللہ، اللہ کی چالوں سے بے خوف ہو گئے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی چالوں سے بے خوف تو نقصان اٹھانے والے ہی ہوتے ہیں۔ بے خوفی کی زندگی تو وہی گزار سکتا ہے جو رب کو بھول گیا ہو۔ اسی لیے تو جنتی جنت میں جا کے کہیں گے انا کننا فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں رہ کے ڈرا کرتے تھے، وہاں بھی ہم نے رب کو بلایا نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے اللہ نے کیا تعریف کی، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتا تھا، گھر والوں کی بھی فکر کرتا تھا، اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی۔ یہ نہیں کہ جو چاہے وہاں جڑاؤ، یہاں کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، نہیں، یہ تو نقصان اٹھانے والوں کی عادت ہے کہ یاد ہی نہ کرنا میرا رب کسی چیز سے ناراض ہے یا خوش ہے۔ آپ نے فرمایا مومن بے خوف ہو کے زندگی نہیں گزارتا، لیکن کافر نہیں دیکھتا کس کام سے اس کا رب راضی ہے اور کس سے ناراض، وہ بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لحاظ سے کہ وہ اسے ہر وقت فکر رہتا ہے، کھاتے وقت، پہنتے وقت، سوتے وقت، اٹھتے وقت، کہیں جاتے آتے وقت۔ لیکن وجنت الکافر، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، کافر کی تو جنت ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ سنگاپور کہتے بہت خوبصورت علاقہ ہے، اس کا جو بادشاہ تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اتنا خوبصورت کس طرح بنا لیا اس کو، سینیٹیشن کا اتنا زبردست انتظام ہے، کہتے کہ بلا ناگہ بارش ہوتی اور کبھی کہیں پانی کھڑا نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم نے مر جانا ہے، تمہیں جنت ملنی ہے، ہم اس چیز پر بلیو نہیں کرتے، ہم نے دنیا کو جنت بنا لیا۔ تو یہ ان لوگوں کا کانسیپٹ ہے، مسلمان تو ایسا کانسیپٹ نہیں رکھتا، مسلمان تو کہیں بھی ٹانگیں پھیلا کے اس طرح نہیں بیٹھتا کہ رب کو بھول جائے۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابی کو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل، میرے ساتھی دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو یا کوئی راہ گزر ہو۔ بس اللہ ہمیں بھی ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔